ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آج ہم بات کریں گے لطائف ستہ پر کہ انسان کے بدن میں وہ 6 لطائف کہ جن لطائف کے انوارات کی وجہ سے انسان جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور انہی لطائف پر مشائخ سلسلہ جو ہے اپنے سالکین پر محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لطائف ستہ پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کے اعتبار سے 2 عالم پیدا کیے ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ اچھا، عالم امر کا مطلب ہے کہ وہ عالم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی صرف امر کا محتاج ہے اپنے وجود میں، اللہ امر فرماتے ہیں وہ وجود پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، جس کو قرآن نے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، سبحان بس اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جاتی ہے۔ بے شک، چنانچہ اللہ نے عالم امر کے تحت جب زمین کو کہا کہ ہو جا تو عالم امر کے تحت وہ ہو گئی۔ جی، یہ عالم امر ہے، تو جو اللہ کے امر کا محتاج ہے اپنے وجود میں۔ دوسرا عالم خلق ہے۔ عالم خلق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی وہ ایک تکوینی ترتیب کے تحت اس کو وجود بخشتے ہیں، اچھا، جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ کہیں کن فیکون سے چیز وجود میں آ رہی ہے، کہیں 6 دن لگ رہے ہیں۔ جی، تو یہ 6 دن وہ عالم خلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تکوینی ترتیب کے تحت اس کو پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عالم خلق۔ جی، مشائخ سلسلہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لطائف ستہ جو ہیں یہ ایک دائرے کی شکل میں عرش الہی کے ارد گرد ہیں۔ اچھا، اس دائرے کا اوپر کا آدھا حصہ وہ عالم امر ہے، اور نیچے کا آدھا حصہ دائرے کا جو عالم خلق ہے۔ اچھا، ہاں، تو ان 2 عالم امر اور عالم امر کے تحت یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں، کہ عالم خلق امر کو ظاہر کرتے ہیں، کہ عالم خلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ لطائف ستہ جو ہے وہ گویا کہ دائرے کی شکل میں عرش الہی کے گرد گرد ہوتے ہیں۔ جی، اور لطائف ستہ پر مشائخ سلسلہ محنت کرتے ہیں۔ اور یہ لطائف ستہ کیا ہیں؟ اصل میں انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 مقامات ایسے رکھے جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، نور سے پورے ہیں۔ بس اس نور کو جو ہے جلا بخشنی ہے، اس کو روشن کرنا ہے۔ ایسی جیسے ماچس کی تیلی میں آگ بھری ہوئی ہے، اس کو رگڑا لگانا ہے تو وہ جل پڑتی ہے۔ تو گویا کہ وہ مسالے گویا کہ نور کے موجود ہیں، اب ان کو بھڑکانا ہے۔ اس بھڑکانے کی جو محنت ہوتی ہے وہ شیخ کرتا ہے اپنی مرید پر، اور لطائف ستہ کے جو انوارات بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو لطیفہ ہے وہ لطیفہ قلب ہے۔ لطیفہ قلب جو الٹی پستان سے 2 انگل نیچے، یہ اس کا مقام ہے لطیفہ قلب، دل کا لطیفہ ہے۔ اس کا رنگ جو سرخ ہوتا ہے، یہ جو نور ہے سرخ رنگ کا نور ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو ریاضات اور مجاہدات مکاشفات میں سرخ رنگ کے نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا لطیفہ روح ہے۔ لطیفہ روحی جو ہے یہ سیدھے پستان کے 2 انگل نیچے، وہاں اس کا مقام ہے۔ اس کا نور سفید ہوتا ہے، لہذا اگر کبھی مکاشفات میں ظاہر ہو تو سفید نور کی شکل میں وہ گویا کہ وہ لطیفہ اور روحی کا جو نور ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جی، جی، تیسرا جو ہے لطیفہ نفس ہے۔ اچھا، لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے، یہ لطیفہ نفس ہے۔ اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اگر زرد رنگ کا نور کبھی ظاہر ہو کسی موقع پہ تو سمجھے کہ لطیفہ نفس کا جو نور جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، اور چوتھا جو ہے لطیفہ سر ہے۔ لطیفہ سر جو ہے یہ سینے، یہ درمیان میں دونوں جو پستانوں کے درمیان کا جو مقام ہے سینے کا، یہاں پر یہ لطیفہ سر ہے۔ اور لطیفہ سری جو ہے اس کا نور جو ہے سبز ہوتا ہے، لہذا سبز نور کبھی انسان کو مکاشفات میں ظاہر ہو تو سمجھ جائے کہ لطیفہ سری کا نور ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 5واں جو لطیفہ جو ہے خفی ہے۔ لطیفہ خفی کا مقام یہ ابرو سے اوپر ہے، یہ بھووں کے اوپر کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اللہ، اس کا جو نور ہے نیلگوں ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے، اچھا، لہذا یہ نور کبھی ظاہر ہو تو وہ نیلے رنگ کا نور محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ جائے کہ لطیفہ خفی کا نور ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 5واں جو ہے وہ چھٹا جو ہے وہ لطیفہ اخفا ہے۔ اخفا جو ہے وہ اخفا ام دماغ یہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ اس کا نور سیاہ ہوتا ہے، اچھا، سیاہ نور ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ کا جو ہے غلاف سیاہ ہے، اس سیاہی کے اندر جو کشش ہے، جو انوار ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ یہ جو نور ہے سیاہ، لیکن ایسا نور ہے کہ یہ اگر کبھی منکشف ہو سیاہی میں تو بڑے بڑے نور اس کے سامنے ماند پڑ جائیں۔
ایسا یہ نور ہوتا ہے. تو یہ نور جو ہے وہ نور گویا کہ لطیفہ اخفا کا نور ہے. اچھا. تو یہ لطائف ستہ ہیں، گویا کہ یہ 6 لطائف، یہ مقامات ہیں. ان مقامات پر مرشد اپنے سالک سے محنت کرواتا ہے. تو یہاں جو نور چھپے ہوئے ہیں وہ بھڑکتے ہیں. جب وہ بھڑکتے ہیں اب وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نوارات کے نظارے ہر طرح کرتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر نور اور ہر لطیفے کے ساتھ جو ہے اس کے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے. گویا کہ لطیفہ قلب کی ایک ولایت ہے، لطیفہ روح کی ایک ولایت ہے، لطیفہ سر کی ایک ولایت ہے. اور یہ ولایتیں نبوتوں کے تابع ہیں، نبوتوں کے تابع ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ لطیفوں کے جو انوارات کیوں بھڑکائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لطیفے کے پڑوس میں ایک خلق بد ہے، ایک ایسا برا خلق ہے جو اس کے نور کو مٹا دینا چاہتا ہے، اس کو دبا دینا چاہتا ہے. اگر وہ بھڑک جائے اس کو بجھانا چاہتا ہے، اگر نہیں بھڑکا تو اس کو دبانا چاہتا ہے. ہر ایک کے لہذا لطیفہ قلب جو ہے اس کے پڑوس میں جو خلق بد ہے وہ شہوت ہے. شہوت کا جو خلق بد ہے، یہ خلق ضمیم جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ نور بھڑکے ہی نہ. اگر بھڑک جائے تو اس کو بجھائے. تو شہوت اس پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہے. اب وہ شیخ اور مرشد جو ہوتا ہے وہ شہوت کو توڑ کے اس کے اثر کو ختم کرتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے. بالکل ایسی ہے جیسے آپ جب چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو آگ کو ہوا سے بچاتے ہیں، تب ہوا سے بچا کے اب آگ جلاتے ہیں تو بھڑکتی ہے. بالکل اسی طریقے سے پیر و مرشد جب وہ ایسے مجاہدات ضربے لگواتا ہے کہ وہ خلق بد کا اثر اس پر غالب نہ ہو اور وہ چیز بھڑک اٹھے. تو لطیفہ قلب کے جو پڑوس پہ جو نور ہے، وہ جو پڑوس میں جو خلق بد ہے وہ شہوت ہے جو اس کو بجھاتا ہے. اور لطیفہ روحی جو ہے، لطیفہ روحی کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ جو خلق ہے وہ غیظ و غضب ہے، غصہ، غیظ و غضب. تو یہ غصہ جو یہ ایسے خلق بد ہے جو لطیفہ روحی کو مٹانا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے. تو لہذا پیر و مرشد جب محنت کرواتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دبا کے وہ اس کے نور کو بھڑکا دے. اور تیسرا لطیفہ نفس جو ہے، لطیفہ نفس کے پڑوس کے اندر جو ہے جنسی شہوت انسان کی جو ہے اس کے پڑوس میں ہے. وہ جنسی شہوت جو اس کے اوپر غالب آنا چاہتی ہے، لیکن وہ ایسے مجاہدات کرواتے ہیں کہ وہ اس کو توڑ کے اور اس کو جو ہے وہ ایک عفت اور پاکدامنی کی طرف لے کے جاتا ہے. چوتھا جو ہے لطیفہ جو ہے سر، لطیفہ سری جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ ہرس ہے. ہرس، انسان حریص ہو جاتا ہے، لالچ. تو ہرس و لالچ اس کے انوارات کو دبانا چاہتی ہے یا اس کو بھڑکنے نہیں دینا چاہتی. تو پیر و مرشد پھر اس کے زور کو توڑ کے اس کے نور کو بھڑکاتا ہے. اسی طریقے سے لطیفہ جو ہے سری ہے، خفی ہے. لطیفہ خفی جو ہے اس کے پڑوس کے اندر جو ہے وہ حسد اور بخل ہے. حسد بھی اور بخل بھی دونوں یہ اس کے پڑوس میں خلق بد ہیں. یہ خلق بد ان کو دبانا چاہتے ہیں، بھڑکنے نہیں دینا چاہتے. تو پیر و مرشد ان کی قلا کما کر کے اس کے نور کو بھڑکاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لطیفہ اخفا جو ہے، لطیفہ اخفا کے پڑوس میں تکبر اور غرور ہے، کبر اور تکبر اس کے پڑوس میں ہوتا ہے. تو کبر اور تکبر کو توڑ کے پیر و مرشد جو ہے وہ اس کے انوارات کو روشن کرتا ہے. تو دیکھو ہر ایک کی انوارات کو روشن کرنا اس لیے ضروری ہے، ان کے پڑوس میں ایک خلق بد ہے جو اپنا اثر اس پہ ڈالتا ہے. اور اگر کسی اس کو روشن نہیں کیا، یہاں تک کہ خلق بد اتنا غالب آیا کہ اس کی اصل نور کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، تو انسان جو ہے وہ خاسر دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے. وہ پھر گمراہی کے اس گڑھے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ گویا کہ ماچس کی تیلی والی نور کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ مسالے مٹ چکا ہے، کیونکہ خلق بد اس پہ غالب آ گیا. اب اس کو ہدایت نہیں ملتی، مہر لگ جاتی. اب عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت ولایت نبوت کے تابع کی ہیں. تو پہلا گویا کہ یہ جو 5 نور ہیں، 5 نور عالم امر میں سے ہیں. لطیفہ نفس جو ہے یہ عالم خلق میں سے ہے. اچھا. باقی جو 5 نور ہیں یہ عالم امر میں سے ہیں. اب ہر عالم امر کے تحت اللہ نے ایک ولایت کا مقام رکھا ہے، اور ہر ولایت کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم رکھی ہے. لہذا یہ لطیفہ قلب جو ہے، لطیفہ قلب جو ہے اس کی جو ولایت ہے یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے. اچھا. ہاں، اس لیے جو آدمی لطیفہ قلب پر محنت کر کے اس کے انوارات و منازل پا لیتا ہے تو اس کو آدمی المشرب کہتے ہیں، کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا فیض گویا کہ اس ولایت کو ملا. اچھا. اور یہ آدمی المشرب ہے، اس کو آدمی المشرب کہا جاتا ہے. لطیفہ روحی جو ہے یہ اس کی جو ولایت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شریک ہیں. تو دونوں نبیوں کے زیر قدم لطیفہ روحی ہے.
جس لطیفہ روئی کے اندر جو غیظ و غضب ہے تو غیظ و غضب جو ہے دبتا ہے اس سے، تو یہ جو ولایت وہاں سے کسب فیض کرتی ہے، اس لیے ایسے شخص کو جو اس ولایت کو پا لیتا ہے اس کو ابراہیمی المشرب کہتے ہیں، یہ ابراہیمی المشرب ہے۔ اس کے بعد جو ہے لطیفہ جو ہے وہ سر ہے، لطیفہ سر جو ہے اس کی ولایت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زیر قدم ہے، وہاں سے یہ قصب فیض کرتی ہے، تو یہ ولایت اپنی منازل کو طے کرتی ہے۔ اس لیے ایسا شخص جو اس ولایت کو پا لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ موسوی المشرب ہے، موسوی المشرب ہے کہ یہ اس ولایت نے قصب فیض وہاں سے کیا۔ اسی طریقے سے لطیفہ خفی جو ہے، یہ لطیفہ خفی کی جو ولایت ہے یہ زیر قدم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم یہ ولایت ہے، لہٰذا یہ ولایت ظاہر ہے کہ یہ حرص، یہ وہ حسد اور بخل یہ دونوں کھول کے بد ہیں، تو یہ ولایت وہاں سے کسب کرتی ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو عیسوی المشرب کہتے ہیں، عیسوی المشرب۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچواں جو ہے وہ اخفا جو ولایت ہے، اخفا کی ولایت سب سے اعلیٰ عرفہ ولایت ہے، یہ جو ہے کیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قصب فیض کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ولایت جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آتی ہے، یہ ولایت جو ہے اس ولایت والے کو محمدی المشرب کہا جاتا ہے کہ یہ محمدی المشرب ہے، گویا کہ وہ اسے قصب فیض اس نے کیا۔ اب دیکھو ہر نبی کی نبوت کے زیر قدم آگے ولایت ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ایک عجیب بات محققین صوفیہ نے لکھی ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام کی تعداد کی مقدار دنیا میں ولی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب، یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، تو کم و بیش 1,24,000 ولی دنیا میں موجود کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اولو العزم نبی بھی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم انبیاء جو ان کی تعداد 313 ایک روایت کے مطابق، ایک میں 110 ہے، تو جو ٹاپ کے ولی ہیں وہ 110 یا 313 بھی رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام قدرت چلا رکھا ہے روحانیت کا کہ اس طرح قصب فیض کر کے ان انوارات کو لے کے چلتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، یہ تو بڑی پراسرار باتیں ہیں اور مزہ آ گیا سن کے حضرت، اور اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیں گے تاکہ اس کو مزید سمجھ سکیں اور گریسپ کر سکیں اس اللہ concept کو۔ صحیح بات ہے۔